نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ بیان خواتین کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کے اس بیان میں آپ کو بتاؤں گی کہ حیض کی حالت میں عورتیں شب برات کیسے گزاریں، یعنی وہ عورتیں جو کہ پیریڈز کی حالت میں ہیں تو وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہیں نہ روزہ رکھ سکتی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ شب برات میں کیا کریں کہ شب برات کی برکتیں ان کو مل سکے۔ تو سب سے پہلے شب برات کا جو آغاز ہوتا ہے تو وہ مغرب کے وقت سے ہوتا ہے، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً ہی 6 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ جو عورتیں حیض کی حالت میں ہیں وہ نہ تو مغرب کی نماز پڑھ سکتی ہیں اور نہ ہی وہ نفل نماز پڑھ سکتی ہیں، تو پھر اب وہ کیا کریں گی؟ میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں گی آج کے اس بیان میں، لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں، اور اگر آپ حالت حیض میں ہیں تو اس بیان سے فائدہ اٹھا کر کے شب برات کی برکتوں سے محروم نہ رہیں، بلکہ شب برات کی برکتیں بھی اپنی جھولیوں میں ڈالیں۔ تو سب سے پہلے مغرب کی نماز کا جو وقت ہے اس وقت مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن حیض کی حالت میں جو عورتیں ہیں وہ مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گی، اور اس کے بعد جو 6 رکعت نوافل ہے وہ بھی نہیں پڑھیں گی۔ لیکن اب وہ کریں گی کیا؟ کیونکہ یہ جو 6 رکعت نفل نماز ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس میں نیت کی جاتی ہے درازی عمر کی اور رزق میں برکت کی، اور ناگہانی آفت اور مصیبت اور جو بلائیں ہیں ان سے نجات کے لیے نیت کی جاتی ہے، اور یہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اب وہ عورتیں کیا کریں؟ وہ نمازوں کی جگہ حالت حیض میں ہونے کی وجہ سے اب وہ مغرب کے بعد وضو بنا لیں، اور وضو بنا کر کے وہ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اب یہاں یہ سوال ہوگا کہ حالت حیض میں عورتیں ناپاک ہیں تو وہ مصلی پر کیسے بیٹھیں گی؟ تو یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مصلی مانگا، اور آپ مسجد نبوی شریف میں موجود تھے اور حضرت عائشہ اپنے کمرے میں، کیونکہ حضرت عائشہ کے کمرے اور مسجد نبوی کے درمیان صرف ایک دیوار کا ہی فاصلہ تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے جب مصلی مانگا، جانماز مانگا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں حالت حیض میں ہوں تو میں آپ کو مصلی کیسے دے سکتی ہوں؟ فرمایا کہ حیض تمہارے ہاتھوں پر نہیں لگا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ناپاکی جس جگہ پر ہے وہ جگہ ناپاک ہے، وہ چیز ناپاک ہے۔ پورے بدن پر جب ناپاکی لگی رہے گی تو پورا بدن ناپاک مانا جائے گا، تو جب پورے بدن پر ناپاکی لگی ہی نہیں ہے تو پھر وہ عورت مصلی پر بیٹھ سکتی ہے، مصلی پر بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کر سکتی ہے۔ ایسا کہنا بالکل جاہلانہ ہے کہ وہ نہ مصلی کو چھو سکتی ہے نہ اس پر بیٹھ سکتی ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ رسم و رواج ہمارے معاشرے میں چلا ہے کہ جو عورتیں حیض کی حالت میں ہوتی ہیں ان کو کھانا تک نہیں پکانے دیا جاتا ہے، جو کھانا فاتحہ کے لیے بن رہا ہوتا ہے، جو شیرنی وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی نہیں بنانے دیا جاتا۔ تو یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل شریعت میں اس کی اجازت نہیں، اور شریعت سے کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ جو عورتیں ناپاک ہیں تو وہ کھانا نہیں پکا سکتی۔ اب چاہے وہ کھانا نیاز کے لیے ہو، فاتحہ کے لیے ہو، یا گھر کے لوگوں کے لیے ہو، کوئی سا بھی کھانا ہو وہ عورتیں پکا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو سب سے پہلے وضو بنا کر کے عورتیں مصلی پر بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد سب سے پہلے تو درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک جو ہے وہ ہر عمل سے پہلے پڑھنا یہ بہت ہی زیادہ بہتر اور مناسب ہے، کیونکہ درود پاک کی وجہ سے ہمارے اعمال کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، طاق عدد میں پڑھے، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، یا پھر چاہے تو آپ 100 مرتبہ، یا پھر جتنا چاہیں درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب سب سے پہلے 70 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب اس استغفار کو آپ 70 مرتبہ پڑھیں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی استغفار اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال استغفار ضرور پڑھیں، 70 مرتبہ پڑھیں۔ اور 70 مرتبہ استغفار پڑھ لینے کے بعد پھر آپ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ شریف بھی 70 مرتبہ پڑھیں۔ اس کلمہ طیبہ کو پڑھ لینے کے بعد پھر آپ 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔
پڑھیں اور اس کے پڑھ لینے کے بعد پھر آپ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، رو رو کر کے دعائیں کریں اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر کے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے گناہوں کی بھی اللہ معافی آپ کو دے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، عمر میں بھی برکت ہوگی اور مصیبتوں سے بھی اللہ رب العزت نجات عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی وظائف پڑھے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور پھر 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یہ اللہ رب العزت کا اسم اعظم ہے، یا حیو یا قیوم۔ علماء کرام اپنی تحقیق میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا اسم اعظم اگر لے کر کے اس کو پکارا جائے تو وہ دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے، اور یا حیو یا قیوم کو بھی علماء کرام نے اسم اعظم مانا ہے۔ بہرحال یہ اسم اعظم اگر نہیں بھی ہو تو یہ اللہ رب العزت کا نام ہے، یا حیو یا قیوم پڑھے 100 مرتبہ اور پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد پھر یا دافع البلیات، یا دافع البلیات، اس کو پڑھیں 100 مرتبہ۔ اس کے پڑھ لینے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ آپ بالکل صاف صاف سنیں کہ میں کس طریقے سے کس تلفظ کے ساتھ پڑھ رہی ہوں، اسی طریقے سے آپ کو بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو درود پاک 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے اور ان چیزوں کے پڑھنے کے بعد اب آپ کو دعائیں نصف شعبان 1 مرتبہ یا پھر آپ چاہیں تو 3 مرتبہ اس دعا کو ضرور پڑھ لیں، کیونکہ یہ دعا شعبان کی 15ویں شب کے لیے ہی ہے اور یہ ایک دعا ہے تو حیض والی عورتوں کو اسے پڑھنے میں کوئی حرج بھی نہیں، لہذا دعائیں نصف شعبان پڑھ لیں۔ اب اگر آپ چاہیں تو 1 مرتبہ پڑھیں یا پھر 3 مرتبہ پڑھیں اور ان چیزوں کے پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آپ کو جو چاہیے اللہ رب العزت سے مانگے، کیونکہ وہی ہمیں عطا کرنے والا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں جو ہماری ضروریات کو پورا فرمائے۔ اور خاص طور پر شعبان المعظم کی جو 15ویں شب ہے تو اس شب مغرب کے بعد سے ہی اللہ رب العزت بندوں کو پکارتا ہے کہ آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا تو مانگے، کوئی ہے رزق مانگنے والا تو مانگے، میں اس کو رزق دوں گا، کوئی ہے عمر مانگنے والا وہ مانگے تو میں اس کو عمر میں برکتیں عطا کروں گا، کوئی ہے اولاد مانگنے والا تو مانگے، میں اس کو نیک اور صالح اولاد عطا کروں گا۔ غرض کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پکار پکار کر کے بلا رہا ہوتا ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے پکار پر ہم لبیک کہیں اور اس کے حضور حاضر ہو جائیں اور اپنی دعاؤں کو خراج عقیدت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پیش کریں۔ انشاءاللہ العزیز جو 6 رکعت نوافل کی برکتیں ہیں وہ بھی آپ کو ضرور حاصل ہوں گی، کیونکہ اللہ رب العزت اس قدر اپنے بندوں پر کرم فرمانے والا ہے کہ وہ اگر کوئی بندہ نیک کام کی نیت بھی کر لے تو اس نیت پر ہی اس بندے کو اللہ رب العزت چاہے تو اجر و ثواب عطا فرما دے، اگرچہ اس نے اس اچھے کام کو نہ بھی کیا ہو، لیکن فقط نیت کی بنیاد پر ہی اسے اللہ رب العزت ثواب دینے پر، اجر دینے پر قادر ہے۔ تو پھر اگر ہمارے دلوں میں بھی یہ خواہش ہے کہ اگر وہ عورتیں جو کہ حیض کی حالت میں ہیں وہ یہ سوچ رہی ہوں گی اگر کہ کاش کہ ہم پاک ہوتے تو ہم بھی آج عبادت میں حصہ لیتے اور ہم بھی آج ساری کی ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے، لیکن چونکہ وہ ناپاک ہونے کی وجہ سے وہ عبادت نہیں کر سکتی نماز اور تلاوت قرآن اور روزے کی صورت میں، تو اگرچہ وہ وظائف ہی پڑھیں گی، اللہ رب العزت چاہے تو وہ اس قدر کرم نواز ہے کہ وہ نوافل پڑھنے سے زیادہ ان وظائف پڑھنے پر ثواب عطا فرما دے گا۔ میں نے جو بتایا ہے ان چیزوں کو آپ چاہیں تو لکھ لیں تاکہ آپ بھول نہ جائیں، اور پھر مغرب کے بعد جو وظائف تھے یہ تو ہو گئے، اب اس کے بعد ساری رات جو ہے اس وقت کیا کیا جائے گا؟ تو مغرب کے بعد آپ نے جو پڑھا ہے اس کے بعد اب عشاء کا وقت آ گیا، تو عشاء کے وقت آپ کو عشاء کی نماز نہیں پڑھنی، نہ ہی نوافل پڑھنے ہیں، تو اب آپ کیا کریں؟ تو جو وظائف میں نے بتائے ہیں انہی کو آپ ساری رات بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اللہ رب العزت کا ذکر کر سکتی ہیں، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ، یہ تسبیح آپ جتنا چاہیں اتنا پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، یا پھر پورا کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پورا کلمہ طیبہ جو ہے یہ ایک بہت ہی عمدہ ذکر ہے، تو اس ذکر کو آپ جتنا چاہیں جتنا زیادہ کر سکتی ہیں اتنا کریں۔ اور میں آپ سبھی کو ایک اور بات بتانا چاہوں گی کہ درود پاک اس رات کثرت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ماہ شعبان میں مجھ پر 3000 مرتبہ درود پڑھ کر کے بخش دے گا تو بروز قیامت میری بخشش اس پر واجب ہو جائے گی، شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی۔ تو اب بتائیں کہ اس سے بہتر موقع ہمیں اور کب مل سکتا ہے اپنی شفاعت کی گارنٹی کے لیے؟ تو اس پورے مہینے میں بھی اگر 3000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ اور اللہ کی رحمتوں سے ہمیں یہ امید بھی ہے کہ اگر ہم آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے تو ہمارے آقا ہماری بخشش ضرور کروائیں گے اور اللہ ہمیں ضرور بخش دے گا۔ تو 3000 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا اس رات میں کوئی بڑی بات نہیں، کوئی مشکل کام نہیں، لہٰذا کوشش کریں کہ 3000 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نذر کریں۔ اور آپ کو اس کے علاوہ نہ ہی نماز پڑھنی ہے، نہ ہی روزے رکھنے ہیں، نہ ہی تلاوت قرآن کرنی ہے، تو ساری رات اب آپ کریں تو کیا کریں؟ تو جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، کیونکہ استغفار کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ استغفار کی برکت سے بے اولاد کو اولاد دیا جاتا ہے، استغفار کی برکت سے کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی ہیں، استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو استغفار کثرت کے ساتھ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعا کریں، انشاءاللہ وہ قادر مطلق ہمارے اشکوں کو فضول نہیں جانے دے گا، وہ ضرور ہماری دعائیں قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بات یہاں آپ سبھی کو بتانا چاہوں گی کہ یہ عرفہ کیا ہے۔ ماہ شعبان کی جو 14ویں تاریخ ہے، اس تاریخ کو لوگ عرفہ کے نام سے جانتے ہیں، مشہور کر دیا گیا ہے عرفہ، جبکہ شریعت میں اس کا کہیں پر بھی ذکر نہیں ملتا کہ شعبان کی جو 14ویں تاریخ ہے وہ عرفہ کا دن ہے، بلکہ عرفہ کا جو دن ہے وہ تو 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، لیکن یہ جو عرفہ کہا جاتا ہے تو یہ عوام کی طرف سے مشہور ہو گیا ہے کہ جن لوگوں کے گھروں میں کسی کی میت ہوئی ہو، کسی کا انتقال ہوا ہو، تو جس سال انتقال ہوا ہے اس سال شب براءت جب آتی ہے تو شب براءت سے ایک دن پہلے کا جو دن ہے 14ویں شعبان، تو اس دن کو عرفہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دن خاص ہے انہی لوگوں کے لیے جن کا اس سال انتقال ہوا ہے، ان کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ لیکن میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ اگر کسی کا انتقال ماہ رمضان میں ہوا یا پھر شعبان کی 15 تاریخ کے بعد ہوا تو کیا اب ان کے لیے ایصال ثواب آپ پورے سال کو گزارنے کے بعد عرفہ کے دن ہی کریں گے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایصال ثواب تو ایسا کام ہے کہ آپ جتنا جلدی آپ سے ممکن ہو اتنا جلدی کریں، جس دن انتقال ہوا ہے اس دن سے ہی آپ ایصال ثواب شروع کر دیں، کیونکہ بندہ جب مر کر کے قبر میں چلا جاتا ہے تو قبر میں جو وحشت اور جو قبر کی تاریکی ہے ان چیزوں سے وہ بہت خوف کھاتا ہے، کیونکہ کبھی بھی دنیا میں وہ اس طریقے سے کسی کمرے میں نہیں گیا جو کہ اتنا تنگ و تاریک ہوگا، تو گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور آپ نے اس کو سارے سال گھبرانے کے لیے چھوڑ دیا، ایک سال گزرنے کے بعد جب عرفہ کا دن آیا ہے تو آج آپ ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، سال بھر ان کو مصیبت میں چھوڑ کر کے، اور آج آپ جاگے ہیں، تو پھر یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جتنا جلدی ہو سکے ایصال ثواب کریں، اور اگر آپ 14 تاریخ کو کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اس کی میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں آپ لوگوں کو منع نہیں کرتی، بلکہ آپ کریں، یہ بھی صحیح ہے۔ اور اس کے ساتھ شعبان کی جو 15ویں تاریخ ہے اس رات بھی ان لوگوں کے لیے دعا کریں، ان لوگوں کے لیے ایصال ثواب کریں، لیکن یہ مان کر کے چلنا کہ نہیں عرفہ کرنا بالکل ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، تو یہ پھر غلط بات ہو جائے گی، کیونکہ جن چیزوں کا ثبوت ہمیں شریعت میں نہیں ملتا ہے ان کو ہمیں بالکل فرض یا واجب قرار دینے کی اجازت نہیں۔
اگر وہ چیز اچھی ہے تو پھر اس کو کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ کوئی بھی اچھی چیز جو شریعت کے خلاف نہیں ہو تو شریعت اس کے لیے منع نہیں کرتی۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز جو کہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، اب اگر اس چیز کو ہم اپنی جانب سے فرض یا واجب قرار دیں گے تو پھر یہ غلط ہے، یہ پھر بدعت کہلائے گی اور بری بدعت کہلائے گی، کیونکہ بدعت دو قسموں کی ہے، ایک تو بدعت سیئہ ہے جو کہ بری کہلاتی ہے، اور ایک بدعت حسنہ ہے جو کہ اچھی بدعت ہے۔ اب اچھی بدعت جیسے کہ ایصال ثواب کرنا، لیکن اب ایصال ثواب کرنا یہ اچھی بدعت ہے۔ اب ہم کسی دن کو اگر خاص کر لیں کہ نہیں اسی دن ایصال ثواب کرنا فرض یا واجب ہے، تو یہاں فرض یا واجب اور جو خصوصیت لگا دیا گیا اس چیز کی وجہ سے پھر یہ غلط ہو جائے گی، پھر شریعت میں اس کی جگہ نہیں رہ جائے گی۔ لہذا ہمیں جتنا حکم دیا گیا ہے اس کے دائرے میں رہ کر کے ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے، حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ بدعت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز ایجاد کرنا، تو جو نئی چیزیں آج کے دور میں ہمارے پاس موجود ہیں ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے نقصان پہنچتا ہے۔ تو جو چیزیں نقصان کا باعث ہیں ہم خود ان سے بچتے ہیں، اور جو چیزیں فائدہ ہمیں پہنچاتی ہیں ہم ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اعمال میں بھی اسی چیز کو دھیان میں رکھا جائے گا کہ کوئی بھی ایسی بدعت جو کہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اس کو کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن اس کو فرض یا واجب نہیں قرار دیں گے، اور کوئی ایسی بدعت جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی تو پھر اسے جائز سمجھنا یہ بھی غلط ہوگا۔ اسی طریقے سے بہت سوال کیا جاتا ہے کہ کیا شب برات کی رات چراغاں کیا جا سکتا ہے، موم بتی وغیرہ جلائی جا سکتی ہے؟ تو اس میں ہمیں اعتدال سے کام لینا چاہیے، نہ ہی حد سے بڑھنا چاہیے اور نہ ہی بالکل ناجائز قرار دینا چاہیے، کیونکہ یہ رات جو ہے یہ خوشی کی رات ہے، نجات کی اور چھٹکارے کی رات ہے، اور جس رات اللہ رب العزت بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہو تو پھر اس رات کو خوشی منانا یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ درست ہوگا۔ تو اگر ہم اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے گا انشاءاللہ، تو اگر اس نیت سے اگر موم بتی وغیرہ جلا لی جائے، اگر کمکمے وغیرہ لگا لیے جائیں تو اس میں حرج نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر حد سے تجاوز کیا جائے گا، اگر ان چیزوں کو بھی بالکل واجب اور فرض قرار دیا جائے گا تو پھر یہ غلط ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آتش بازیاں کی جائیں گی تو پھر یہ جائز نہیں، یہ تو بالکل حرام ہے، کیونکہ آتش بازی کرنا یہ غیروں کا کام ہے، غیروں کا طریقہ ہے، اور ان کا کام ہم اپنی عبادت والی رات میں اگر کریں گے تو یہ ہماری پوری کی پوری رات کو برباد کر دے گا۔ امید ہے کہ آپ کو اس بیان سے فائدہ حاصل ہوگا، اور میری گزارش ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ شب برات میں اگرچہ حیض کی حالت میں ہی ہو عورتیں لیکن عبادت سے محروم نہ رہ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔